الرحمن الرحیم، میں ہوں منیر احمد اور آپ کو پتہ ہے دوستو کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے خیر لوگوں تک پھیل جائے۔ آج میں اپنے ایک بہت پرانے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان کے پاس جب بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ان سے امیر بننے کا پوچھوں کہ کیسے بندہ امیر ہوتا ہے۔ تو میرے وہ استاد محترم بڑے شفیق تھے، بزرگ ہو چکے تھے، جہاد بھی کرتے رہے ہیں، غازی بھی بن چکے ہیں۔ تو میرے ان استاد محترم نے مجھے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتایا، جو ہو بہو مجھے وہ ٹیکسٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا چھوڑ دو، آپ امیر ہو جاؤ۔ یعنی آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو کبھی امیر نہیں ہو پائیں گے۔ آپ دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھیں گے، دوسروں کی کوٹھیوں بلڈنگز پر، دوسروں کے نالج اور علم پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو خود کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ پھر ان استاد محترم نے مجھے ایک کہانی سنائی جو کہ بالکل ایگزیکٹ اور ٹھیک اور درست ہے، کیونکہ وہ میرے مدرسے کے استاد ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ مولانا عبدالرؤف صاحب ان کا نام ہے، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں وہ کہانی بتائی، اور کہانی ہے وہ شاہد بھائی کی۔ شاہد بھائی ایک غازی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہوئے ایک بار پکڑے گئے، انڈین جیل کے اندر ہم موجود تھے۔ تو انڈین جیل کے اندر ہم دوست ایک بار اتفاق سے اکٹھے ہو گئے، حالانکہ جیل میں اکٹھا نہیں بندہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ دوستوں نے کہا کہ یار کیا کھائیں گے، اگر ہم آج کچھ کھانا چاہیں تو آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو سب دوستوں نے اپنی اپنی پسند کی چیز بتائی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مچھلی کھانا پسند کروں گا، آئی وانٹ ٹو انجوائے فش ٹوڈے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ میں فش کھانا چاہتا ہوں تو میرے دوسرے دوست حیران ہو گیا، کہتے کہ یہاں پر فش کیا آپ کی والدہ جو بیٹھی ہیں وہ جو پکائیں گی؟ اور کہتے کہ میں نے آگے سے کہہ دیا میرا اللہ مجھے ضرور فش کھلائے گا۔ یہ تقویٰ تھا، یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے جنہوں نے ہمیں بندی بنایا ہوا تھا ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ افتخار کون ہے، ذرا باہر آ جائے۔ تو وہ افتخار کو باہر لے گئے۔ ہم پریشان ہو گئے، اذکار میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے سوچا اب اس کو تو پھینٹی لگے گی، اس کو مار پڑے گی، ہمارا بھی ابھی وقت آنے والا ہے تو استغفار کر لیں۔ تو انڈین پولیس مین ان سے لے گئے، اور جب وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو اس نے اپنی بغلوں میں بڑے بڑے شاپر اپنی بغلوں میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ آیا اور اس نے کہا جی مبارک ہو آپ کو، اور یہ شاپر ذرا کھولیں۔ اور دیٹ واز اے پارسل۔ تو ہم نے جب وہ پارسل اوپن کیا تو اس میں سے فش، روسٹڈ فش نکلی۔ تو ہم نے جی بھر کر کھائی، اور میں نے ان دوستوں کو یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ کیسے دیتا ہے۔ اتفاق سے وہ روسٹڈ فش آئی کہاں سے تھی؟ تو وہ آئی اس طرح تھی کہ عرب کے علاقوں میں سے ایک دو آدمی تھے جو بندی بنے تھے ہمارے ساتھ ہی، وہ چھوٹ گئے تھے اتفاق سے۔ ان نے جا کے گھر میں بات سنائی تھی دوستوں کو، تو ان دوستوں نے جو جیل سے رہا ہو کر گئے تھے وہ ہمارے نام پر پارسل کیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک میرا یہ یقین اور ایمان بن گیا ہے کہ اللہ ہی دیتے ہیں، خواہ حالات کیسے بھی۔ تو دوستو اس ویڈیو کے تھرو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سچی کہانی بتا کر کہ کوئی یہ نہ اسباب پہ یقین نہ رکھے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب کے ساتھ بھی اللہ دیتے ہیں اور بغیر سبب کے بھی اللہ دیتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔